ٹھیک ہے سر، میں مزید آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وطن عزیز کے جہاں باقی تمام اداروں میں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی پستی تو موجود ہے، ان اداروں کی حالت جو ہے ناگفتہ ہے، تو آپ صحافت کے ادارے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس میں کس قدر جو ہے اخلاقی پستی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ پاکستان میں لاقانونیت بہت زیادہ ہے. پاکستان کا جو قانون ہے نا وہ سخت ہونا چاہیے. جب آپ کسی کرپشن کو یا کسی کرپشن کرنے والے کو ایک مضبوط ہاتھ ڈالیں گے یا اس کو سزا دیں گے تو پاکستان میں 90% جو ہے نا وہ کرپشن ختم ہو جائے گی. پاکستان کا قانون جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے، جیسے کہ سعودیہ، دبئی، مسقط یا یورپ کا قانون ہے. ان کے قانون سخت ہیں، ان کو اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو فیسلٹیز ملتی ہیں. ہمارے ملک میں لاقانونیت بہت زیادہ ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے حاج صاحب نے کچھ دیر پہلے یہ کہا جی ایک ان پروفیشنل فرسٹ ٹائم کسی کو وزیر اعظم بنا دینا، وہ کہاں کی عقل مندی ہے. لیکن میں حاج صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر اس کے دور میں، عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی، میں بھی کہتا ہوں مہنگائی تھی، تب ہم سب نے مل کر اس کے خلاف احتجاج بھی کیا اور خبریں بھی لگائیں اور احکام بالا تک ہم نے پہنچائی بھی ہیں. اب جب کہ نواز شریف جو ایک چور جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مسلط ہم پہ ہو گیا، تو کیا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مجھے یہ بتا سکتے ہیں جس پہ اتنے کیسز تھے، جس دن اس پہ سزا ہونی تھی اس دن وہ خلف لے کے وہ خود ہی جناب وزیر اعظم بن گئے ہیں اور بیٹا ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ان کے دور میں ڈبل مہنگائی ہو چکی ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے ڈبل مہنگائی ہو چکی ہے، پیٹرول کی ریشو دیکھ رہے ہیں آپ کہاں چلی گئی ہے، مہنگائی کتنی چلی گئی ہے، کوئی بھی ادارہ کسی کو پوچھ نہیں رہا. جی ناظرین ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں. Assalamu alaikum, I'm Sukla Jafar with my co-host Atika Anwar. We are here for announcing the big opportunity from Big One News. So don't worry if you are not experienced, but you may join us. If you want to work as an anchor, as a host, as a guest, or as a computer operator. So we wish you all the best for enhancing your abilities. For more details, you may visit our office or you can contact on the given number 0300 1670707. Thank you so much. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام عوامی مسائل میں میں ہوں آپ کی میزبان اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حاجی نبیل صاحب اور محمد افضل اوان صاحب. بات اگر کر رہے ہیں ہم دور حاضر کی صحافت اور صحافیوں کی، چونکہ آج بالخصوص موضوع بھی یہی ہے کہ صحافت کو کیا مسائل درپیش ہیں آج کے دور میں اور کس قدر صحافی جو ہیں پریشان ہیں یا کس قدر ان کو دشواریوں کا سامنا رہتا ہے. کیا صحافیوں کو صحافت کے ادارے میں ہونے کی وجہ سے کیا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے مہمان ساتھیوں سے. تو سر میں سب سے پہلے نبیل صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی، سر صحافت جیسی ایک اہم ذمہ داری آپ اپنے سر پر لیے گھومتے ہیں اور یوں سمجھیے کہ آج کے جو دور ہے جو کہ بہت ہی جدید ہے اور اس کو ترقی یافتہ دور بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ ایک طرف ترقی یافتہ ہے تو دوسری طرف عدم برداشت کا مادہ بھی ہمارے لوگوں میں اور ہم ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں، اپنے ارد گرد تحفظ کی چار دیواری میں سمجھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، جب آپ نے صحافت کرنی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا ہے یہ تو ناممکن ہے. ہم جب صبح گھر سے نکلتے ہیں اپنی ماں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیوی کی دعا لے کے نکلتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو سچ بیان کرنا ہے یا سچ بولنا ہے یا سچ جو حکام بالا ہے ان تک پہنچانا ہے، اور جو اس کے کرپشن کر رہا ہوگا یا جہاں وہ گلٹی ہوگا تو اس کو ضرور آپ کے اوپر غصہ آئے گا یا وہ آپ کو کسی ریفرنس سے گالیں کرے گا. جیسا کہ چھوٹا سا سیالکوٹ شہر ہے، گالیں آتی بھی ہیں،
کرپشن بھی ہم بے نقاب کرتے ہیں، لیکن میری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب میں کوئی کرپشن دیکھتا ہوں یا کسی کو بے نقاب کرتا ہوں، کسی کی سفارش یا کسی کی اپنا کال آنے سے پہلے میں اس کو بریک کر دیتا ہوں۔ اصل صحافت کی ذمہ داری یہی ہے، اگر آپ سمجھیں کہ ہم کریں صحافت اور اس کو محفوظ سمجھیں، ایسا ناممکن ہے، پاکستان میں تو نہیں ہے۔ جی، تو محمد افضل اوان صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا، پیچھے بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ سچ اور صحافت لفظ الگ الگ ہیں، لیکن یہ ایک ہی کہتے ہیں کہ چین کے حصے ہیں۔ صحافت میں جو اپنے نزدیک کرتا ہوں نا، میں ایک جہاز سمجھ کے کرتا ہوں اس کو۔ میں نے کبھی اس کو نہ ہی بلیک میلنگ میں کبھی آیا ہوں، نہ کبھی کسی سے ڈرا ہوں۔ میرے پاس جو حقائق ہوتے ہیں، میں نے ہمیشہ یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حقائق اور ثبوت کے ساتھ میں خبر لگاؤں، تاکہ مجھے کوئی اس حوالے سے بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ لیکن جب بھی آپ کسی بھی ادارے کے خلاف یا کسی متعلقہ افسر کے خلاف یا حکومت کے خلاف خبر لگاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس سے ڈرنے کی بات کوئی نہیں۔ میں نے ایک چیز سیکھا ہوا ہے اور جو میں اپنے نزدیک سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں آپ کا خالق میں ہوں، آپ کا مالک میں ہوں۔ ہر بندے نے میرے پاس، مرنے کے بعد ہر بندے نے میرے پاس آنا ہے۔ بالکل۔ تو مجھے نہیں چاہیے ہمیں کسی چیز سے ڈرنا چاہیے۔ اگر میری موت ایکسیڈنٹ پہ لکھی ہوئی ہے، اگر گولی پہ لکھی ہوئی ہے، اگر بیماری سے لکھی ہوئی ہے، اگر ویسے بستر پہ لکھی ہوئی ہے تو ویسے ہی آنی ہے۔ بالکل۔ میں چاہے جو مرضی کر لوں، اگر میری موت پاکستان میں لکھی ہے تو پاکستان میں آئے گی، اگر آؤٹ آف کنٹری یا دوسرے ملکوں میں لکھی گئی ہے تو وہ وہاں پہ ہی آئے گی۔ مجھے ان چیزوں سے نہ ہی کبھی ڈرا ہوں اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے حقائق کے مطابق جو بھی خبر لگاتا ہوں، مجھے بہت زیادہ لوگ ڈرانے دھمکاتے بھی ہیں، یہاں تک کہ مجھ پر جھوٹے مقدمات کے حوالے سے میرے ساتھ باتیں بھی ہوئی ہیں لوگوں کی، لیکن میں ابھی آج تک نہ کسی سے ڈرا ہوں، نہ انشاءاللہ ڈروں گا نیکسٹ بھی۔ تو اسی طرح انشاءاللہ جب تک جان ہے تو انشاءاللہ میں اپنی حفاظت کرتا رہوں گا اور حقائق کے ساتھ میں خبر بھی چلاتا رہوں گا۔ یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا، اے دریا اب تیری خیر نہیں، بوندوں نے بغاوت کر لی ہے، بزدل نہ سمجھ اب ہم کو، لہروں نے بغاوت کر لی ہے، ہم پروانے ہیں موت سما، مرنے کا ہے کسے خوف جہاں، اے تلوار اب تجھے جھکنا ہوگا، گردن نے بھی بغاوت کر لی ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے مطلب اپنے مقصد کو بھی اور اپنے مدعا کو آپ نے بیان کر دیا۔ لیکن سر میں مزید یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا صرف دور حاضر میں ہی یہ مشکل رہا ہے سچ کا ساتھ دینا، سچ بولنا، حق کا ساتھ دینا اور حق پر قائم رہنا، یا کہ ہر دور میں ہر انسان کو اس مشکل وقت سے، اس مشکل گھڑی سے گزرنا پڑتا ہے، یا صرف یہ صحافت کے ادارے کو زیادہ تر اس کا سامنا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سابقہ حکومتیں تھیں، یہاں سے لے لیں 2010 سے لے لیتے ہیں ہم جی، وہاں پر ہوتا کیا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا، صحافت کو، صحافیوں کو، اینکروں کو۔ جب بھی یہ کچھ چیز منظر عام پہ لے کے آتے تھے، ان کو بلیک میل کر کے وہ پروف مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جب عمران خان کا دور آیا، اس پہ بھی تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کو، صحافت کو۔ لیکن جب یہ 2021 میں یہ ایک چور ٹولہ جو مسلط ہوئے 23 کروڑ 24 کروڑ عوام کے اوپر، یہ تو ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ اس میں بہت زیادہ صحافیوں کی، ایک سینئر صحافیوں کے، اینکروں کی جانیں لی گئی ہیں، مقدمات میں اضافہ ہوا ہے اور جھوٹے مقدمات بہت زیادہ ہے، اور محکموں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے یہ تشدد، یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں بات کرتا ہوں عمران خان کے دور میں، دیکھیں بہت زیادہ نہیں تھی، مقدار کم تھی، مہنگائی بہت زیادہ تھی، لیکن جو مہنگائی یہ چور ٹولے کی حکومت میں ہو رہی ہے، یہاں پر عام لوگوں کا جینا محال ہو گیا۔
اور کیا اس پہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی خبریں لگائی ہیں، دیکھیں یہاں پہ ایک ریڈی والا بھی جو اپنی منمانی کے ریٹس لگا کے عوام کو سبزی یا فروٹ دے رہا ہے، ہمارا کام ہوتا ہے اس کو خبر کو احکام بالا تک یا افسر بالا تک پہنچانا، لیکن جو بھی اس ریٹ کو مقرر کرنے والے ہیں وہ صرف اپنے روم تک محدود ہیں، کیونکہ اوپر چور حکومت بیٹھی ہوئی ہے، نیچے انتظامیہ نے کیا کرنا ہے؟ انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک ہمارے ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر ایک اچھے اور ایماندار وزیر اعظم نہیں تعینات ہو سکتے، تب تک نیچے بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتے رہنا ہے۔ جتنا مرضی ہم لوگ ان سے بچ لیں، لیکن بچنے کو چانس مجھے نہیں لگتا کہ ہوں۔ یہ آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ یہ صحابیوں کے ساتھ کیا دمادم مست کلندر ہونے والا ہے، اب زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔ تو میں تو بس یہی ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنی جو اپنے احکام ہیں ان کو، اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے نبھائیں، اور وہ بھی نبھائیں، ہم بھی نبھا رہے ہیں، تو ڈرنے کی یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے۔ جی آج کا دور میڈیا کا دور کہلاتا ہے، اور صحافت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کا چوتھا ستون اس کو گردانا جاتا ہے۔ تو صحافی کا کام ہوتا ہے کہ قومی رائے عامہ کو بنانا یا بگاڑنا۔ تو سر اس کے حوالے سے میں حاجی نبیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ صحافی جس کے اوپر یہ ہم تب سے ایک ذمہ داری اور ایک اہم فریضے کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی گردان کر رہے ہیں، تو یقیناً ایک صحافی کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی اصل اور حقیقی عکاسی کرتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے اس فرض کو ادا کرنے میں پوری ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ صحافی، پولیس اور وکلا ایڈوکیٹ جو ہیں، ان کو جیسا آپ نے بولا صحافت کا یا مطلب ستور سمجھا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے اگر پولیس، وکلا اور صحافی برادری پوری ایمانداری سے کام کرے تو ہمارے ملک میں 80% جو کرپشن ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، حاجی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ صحافی جو ہے نا وہ بے لوس خدمت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن نہ ہی ہمیں کوئی سیلری ملتی ہے اداروں کی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی الاؤنس دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے طریقے سے کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگ احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ لیکن جو سیلری لے رہے ہیں، جو عوام کے ٹیکسز سے سیلری لے رہے ہیں، ان کو چاہیے، وہ ذمہ داری تو ان کا کام ہے، ذرا ایمانداری تو دکھانی ان کا کام ہے، لیکن وہ کیسے لوگ ہیں کہ کیسے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کیسے محکموں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ سیلری بھی دے رہے ہیں اور اوپر سے بے ایمانی بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں بتائیں ہم نے کس سے پیسہ اٹھا رہے ہیں؟ جب بھی یہ رشوت لیتے ہیں ہم لوگ اس کی خبر چلاتے ہیں ڈی پی او صاحب کو یا کسی دوسرے محکمے کو بتاتے ہیں، تو جی اوپر سے ہم پہ الزام لگا کے ہم پہ یہ لیگل نوٹس جاری کروا رہے ہیں۔ وکلا برادری تو اپنی فیس لیتی ہے جی، وہ جی اب میں آپ کا کاؤنسلر ہوں یا آپ کا مطلب وکیل مقرر ہوا ہوں، لیکن پولیس یا دوسرے جو محکمے ہیں نا ان سے بھی ایک جائز کام جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کام کرنا، وہ جو جس کی حکومت پاکستان اس کو سیلری دیتی ہے اس کے بعد بھی وہ آپ سے مطالبہ کریں گے جی آپ کا کام ہو جائے گا، اس کی اتنی فیس ہے، وہ بھی فیس لیتے ہیں، سیلری گورنمنٹ سے لیتے ہیں، اور فیس جس کو رشوت کو اب انہوں نے شارٹ نام کر دیا ہوا ہے، اس کا نام رکھ دیا ہوا ہے انہوں نے جی فیس، جو کہ ابھی لاسٹ ٹائم ایک ٹی ایم اے کا ملازم ہے، اس کی کتنی سیلری ہوگی؟ 50,000 ہوگی، 60,000 ہوگی، اس نے 22 کروڑ روپے کا ایک فارم ہاؤس خریدا ہے ایئرپورٹ روڈ سے، اس کے میں حقائق انشاءاللہ اکٹھے کر رہا ہوں، وہ بہت جلدی بگ نیوز میں یا مطلب میں وہ منظر عام پہ لے گیا ہوں گا انشاءاللہ۔ محمد افضل اوان صاحب نے ایک بات کی اور اس میں ایک نقطہ اہم اٹھایا کہ صحافیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، میں ان پر بھی بات کرنا چاہوں گی چونکہ ہم آج ان سے ریلیٹڈ اور ان کے کام سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کے جو سر بنیادی حقوق ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو سارے کے سارے مل رہے ہیں؟ جی، پہلے میں نے یہ بات کی ہے کہ صحافیوں کو
حقوق کے متعلق کوئی کچھ نہیں مل رہا، نہ ہی حکومت کی جانب سے، نہ ہی کسی ادارے کی جانب سے ملتا ہے. ہم نے اپنے ہی دم پہ، اپنے ہی بازو پہ لڑنا ہوتا ہے. ہم نے اپنی ہی قلم جو ہے نا اس سے ہی مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. ہمیں حکومت نہ کچھ دے رہی ہے، نہ ادارے کچھ دیتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ چلیں ہماری وجہ سے کسی غریب مسکین کا بھلا ہو جائے، کسی عوام والا تک لوگوں کی رسائی ہو جائے، جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں ان تک ان کی آواز پہنچا دی جائے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ چلیں کسی غریب کا، ہماری وجہ سے کسی غریب کا کام ہو گیا. لیکن انہوں نے ایک چھوٹا سا، حاجی صاحب نے پہلے کہا جی انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے. انہوں نے فیس نہیں رکھی ہوئی، انہوں نے مال پانی کا لفظ دیا ہوا ہے. جی مال پانی دیں، ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کو پوچھے کہ ایک ایس آئی کی یا ایک کانسٹیبل کی سیلری کتنی ہے، ایس ایچ او کی سیلری کتنی ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے گھر کے اخراجات کتنے ہیں، کہاں سے یہ لوگ افورڈ کر رہے ہیں. یا دوسرے محکمے میں چلے جائیں، آپ واپٹا میں چلے جائیں، یا دوسرے جو بھی آپ محکمہ اٹھائیں گے، جتنے ملازم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مال پانی کہاں سے لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سارے کے سارے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر کوئی اپنا اپنا مال پانی اکٹھا کر رہا ہے. اپنے بچوں کو نہ ان کو پتا ہے رزق حلال کون سی ہے، نہ ان کو پتا ہے رزق حرام کون سی ہے. صرف اپنے پیٹ کی غذا اکٹھی کر رہے ہیں. کوئی بھی بندہ اپنے روح کی غذا اکٹھی نہیں کر رہا. کیونکہ ہمیں چاہیے کہ اپنی روح کی غذا اکٹھی کرنی. یہ لوگ، یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کے ہیں، یہ یہاں پہ رہ جانی ہے، کسی نے بھی آگے لے کے نہیں جانا. ہم جہاں تک میری بات ہے، یا میں اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں جو میرے ساتھ مخلص ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں. ہمیں اس چیز کی نہ ہی تو پرواہ ہے، ہمیں نہ ہی مال پانی لینے کی کوئی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم ایسے ہی خدمت خلق کرتے رہیں گے جب تک جان ہے. ہم انشاءاللہ اسی طرح منظر عام پہ سب کچھ لے کے آئیں گے، چاہے اس پہ جان بھی چلی جائے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. جی ناظرین، عوامی مسائل میں آج کا جو موضوع تھا صحافت اور اس سے جڑے لوگوں کے جو مسائل تھے، ان پر ہم نے اپنے جو مہمان خصوصی مدعو کیے ان سے کافی آراء لی. تو یقیناً بہت سے لوگوں کو اس سے استفادہ بھی ہوا ہوگا، اور بہت سی عوام الناس جو ہیں وہ اس بارے میں جان چکے ہوں گے کہ صحافی جو ہیں کس قدر بے لوث ہو کر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں اس کی طرف حکومت اور حکام والا کی جو توجہ ہے دلائی جا سکے. لیکن مزید اس پر ہم جانیں گے لیکن اس بریک کے بعد.